گزشتہ رات اسرائیل نے ایک دفعہ پھر غزہ کے اوپر بموں کی بارش کی ہے، وحشت ناک بمباری کی ہے اور بلا تفریق انسانوں کو قتل کیا ہے، جن میں شہید ہونے والوں میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بلا تفریق۔ اس میں کسی کا خیال نہیں کیا گیا، بلکہ ایوری تھنگ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو بھی ہے اس کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور مرنے والوں کی اگر صورتحال دیکھی جائے، مرنے والوں کی ویڈیوز دیکھی جائے تو دل دہل جاتا ہے۔ وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی کہ وہ مرنے والے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بلیوں کے بچے وہ مار رہے ہیں اور کبوتروں کے بچے اور پرندوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو بلا تفریق ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور انسانیت کے اوپر یورپین کنٹریز کے اندر ایک درس دیا جاتا تھا کہ ہم بڑے انسانوں کے محافظ ہیں اور ہم بڑی انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور بلکہ امریکہ خود اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اسرائیل کو پوری سپورٹ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، بنا نام لیے اگر مذمت ہوتی بھی ہے تو اس کے بھی وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ نہ ان کے کھانے کا خیال ہے، نہ ان کے پینے کا خیال ہے، نہ ان کے زندہ رہنے کا خیال ہے، بلکہ بلا تفریق ان کے اوپر بمبنگ کی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، وہ لمبی چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں۔ کل اللہ کر کے OIC کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اجلاس کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ فلسطینی لوگوں کے لیے آزاد ماحول پیدا کیا جائے، ان کے رہنے کے لیے آزادی کو یقینی بنایا جائے، اور صرف اس کو پریس کانفرنس اور ایک بیان تک ہی محدود رکھا۔ حالانکہ ان کا کام بیان بازی کرنا نہیں ہے، یہ تو عام ماڑے لوگوں کا کام ہے کہ وہ بیان دیں۔ لیکن یہاں فوجیں، اور وہ بھی فوجیں 40 ممالک کو اکٹھے کر کے فوج بنائی گئی، اس کا سربراہ پاکستانی جنرل کو چنا گیا، ان لوگوں نے اٹھ کر بیان بازی شروع کر دی۔ وہ بھی ایک لمبی چادر تانے سو رہے تھے تو پتہ نہیں کسی نے جھنجھوڑ دیا، اٹھ جاؤ، اٹھنے کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اٹھ کے صرف ایک مذمتی بیان جاری کر دیا۔ حالانکہ ان کا کام تھا مقابلہ کرنے کا، ان کا کام تھا مسلمانوں کا دفاع کرنے کا، لیکن وہاں پر فقط بیانوں سے کام چلایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں اس وقت چارج ہیں، پوری دنیا کے اندر۔ آج نیو یارک کے اندر صبح بہت بڑا مظاہرہ ہوا، گزشتہ ترکی کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ اگرچہ پاکستان میں پابندی ہے، یہاں اسلام آباد میں کل جو گزرا ہے، انہوں نے اسلام آباد میں ہائی ویز کے اوپر جو کیمپ لگے ہوئے تھے، یہ اسلام آباد کا جو ہائی وے ہے، ہائی وے اسلام آباد کے اوپر کیمپ لگے ہوئے تھے جماعت اسلامی والوں کے، ان کے اوپر انتہائی شیلنگ کی گئی، ان کو مار کر وہاں سے بھگایا گیا۔ تو باقی ممالکوں کے اندر تو ہو رہا ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے، وہاں پر غزہ کے لیے نکلنا اور فلسطین کا نام لینا جرم بنا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ہماری غیرت کہاں سو گئی ہے، اور ہماری فوجیں جن کو لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس لیے فنڈنگ کی جاتی ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں، ٹیکس کاٹے جاتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکیں، ان کا کام ہے صرف وہ افسوس کرنا اور مذمت کرنا۔ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اور انتہائی دل خراش معاملہ ہے یہ۔ ایک عام بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل بھرپور طریقے سے فنڈ دے رہا ہے یورپین کنٹریز کے اندر، تاکہ یوٹیوب، فیس بک، اس کے اوپر جو لابنگ ہو رہی ہے اس کو بھی بلاک کیا جائے اور اس کو بھی روکا جائے۔ لہٰذا فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر انہوں نے ایک تفصیلاً ایڈ چلائے ہیں بڑی تعداد کے اندر، تاکہ وہ اسرائیل کے حق میں ایڈ بھی چلائیں، اور جو خلاف ان کے ویڈیوز جا رہی ہیں ان کو روکا جائے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر بھی بہت بڑی فنڈنگ کی ہے۔ تو اپنی آواز اٹھائیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، ان تک مالی معاونت پہنچائیں، اپنا مال خرچ کریں ان کے لیے، جو فنڈنگ کر سکتے ہیں کر کے اسرائیل کو دفن کرنے کے لیے، اور ان کو وہاں سے پیچھے دھکیلنے کے لیے فلسطین کی خوب مدد بھی کریں، اور جو وہاں پہنچ سکتے ہیں پہنچ کر ان کی بذات خود فلسطینیوں کی مدد بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔